دوسری بات سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک 24 گھنٹے کی زندگی بتائی ہے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے. یہی تو ہمارے پیغمبر کی خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں. آپ نے بتایا جب اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اٹھ کے بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھو بیت الخلاء جانے سے پہلے. اور جانا کیسے ہے؟ بایاں پاؤں پہلے رکھو کھبا، پھر دایاں پاؤں رکھو سجا، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلو تو دایاں پاؤں پہلے بایاں پاؤں بعد میں، اور دعا پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. سبحان اللہ. مسواک کرو، فوائد بتائے، فجر کی سنتیں پڑھو، نماز پڑھو، سنت میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا، رکوع میں کیا، سجدے میں کیا، سب بتایا، تشہد میں کیا. پھر پورا دن کاروبار کیسے کرنا ہے سنت کے مطابق. تو ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے. گھر میں کھانا کھائیں سنت کے مطابق، ہاتھ دھو کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، لقمے چھوٹے کریں، اپنے آگے سے کھائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. جب کھانا کھائیں اپنے آگے سے کھائیں، یہ ان انگلیوں 3 انگلیوں سے کھائیں، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں، پلیٹ کو صاف کریں، رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں. پھر دسترخوان کو لپیٹیں اور دعا مانگیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کوئی دعوت کرے تو دعا مانگے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. دعائیں مانگیں. سنت کے مطابق بیت الخلاء میں بیٹھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق بازار میں جائیں. بازار میں جائیں تو دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دعا پڑھیں، ہر موقع کی دعا. ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ بتائی ہو. حتیٰ کہ خامد اور بیوی جب آپس میں ملے تو بھی دعا بتائی ہے. اللہ اکبر. کس قدر ہمارے پیغمبر نے اپنی امت کو درس اور سبق دیا ہے. سنت زندگی گزاریں، بدعات سے بچیں. ہماری خوشی سنت کے مطابق، ہمارا غم سنت کے مطابق. خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی وہ یا اولاد کی پیدائش ہے یا نکاح ہے. ہم اولاد کی پیدائش کے موقع پر نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑیں، نبی پاک کی سنت کو کبھی نہ چھوڑیں. نام اچھا رکھیں، علماء سے پوچھ کے رکھیں. ہم نام خود رکھتے ہیں، معنی علماء سے پوچھتے ہیں. علماء سے نام پوچھے، معنی نہیں. مجھے کبھی کوئی بندہ کہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ نام رکھے، معنی بتائیں. میں ان سے کہتا ہوں نہ، جن سے نام پوچھا ان سے معنی پوچھو. میں کوئی آپ کا نوکر ہوں کہ نام کسی اور سے معنی ہم سے؟ وہ جی وہ دادی اماں نے نام رکھا تھا. میں نے کہا دادی اماں سے معنی پوچھ لیں. جی آپ ہمارے بڑے ہیں تو آپ بتا دیں. میں نے کہا بڑا ہوں تو نام پوچھ لو. پھر معنی پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء سے پوچھ کے نام رکھیں. بچے کا 7ویں دن اس کے سر کے بال اتاریں، چاندی کے برابر، اس بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کریں، پیارا سا نام رکھیں. جب بچہ پیدا ہو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کر پڑھیں. تو کسی نیک بندے کی مجلس میں لے کر جائیں، اس کا ہاتھ اس بچے کے سر پہ پھروائیں، بچے کے لیے دعا کرائیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش اور نکاح یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نکاح کے موقع پر سنت کیا ہے؟ بیٹی مانگ لی، ان نے ہاں کر دی، منگنی ہوگی. اس پہ کپڑے، اس پہ رسمیں، اس میں مہندیاں، اور اس میں زیور، اس میں کھانے. پھر اللہ معاف فرمائے اس پر ڈانس، اس پر ناچنا، اس پر گھڑے بجانے، اس پر گھنگرو،
اس پر مرد و اکٹھا اجتماع، یہ سب خرافات، اس سے بچیں۔ نکاح پھر سنت کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسر و معونہ، جس نکاح میں خرچہ کم ہو اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوا فی المساجد، نکاح مسجد کے اندر کیا کرو۔ ہم نکاح شادی حال میں کرتے ہیں، لڑکا بھی استاسی کا، لڑکی بھی استاسی کی، لڑکا بھی گاؤں کا، لڑکی بھی گاؤں کی، اور دونوں شہر جاتے ہیں، حال والوں کو پیسے دیتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، گناہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سادہ نکاح کرو، سنت کے مطابق کرو، کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ پھر قرضے لینے، پھر سود پہ لینے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نکاح سنت کے مطابق ہو، کپڑے سنت کے مطابق ہو، اپنے بچوں کو سنت کے مطابق کپڑے پہناؤ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، عورت کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو سنت کا اہتمام کریں، مرنے والے کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کریں تاکہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ پھر سنت کے مطابق غسل ہو، سنت کے مطابق کفن ہو، سنت کے مطابق جنازہ ہو، سنت کے مطابق دفن ہو۔ یہ کل، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ بدعات ہے، سنت نہیں ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کسی غریب کو دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے بیوہ کو دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا مسجد میں دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا مدرسے میں دے دیں، اور اپنے دنیا سے جانے والے کا ایصال ثواب کر دیں۔ سب سے پہلے اس کی نمازوں کا حساب کریں، اس کا فدیہ دیں، اس کے روزوں کا حساب کریں، اگر نہیں رکھے تو فدیہ دیں، اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ تھی تو ادا کریں، اس کے ذمہ عشر تھا تو ادا کریں، اور پیسہ اس کے ایصال ثواب کریں۔ یہ ہے اصل کا۔